بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہم محمد مصطفیٰ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت جو عالمی دنیا میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے جی، فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس میں، اور یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے اس میں بات یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال کس طرف جانے والی ہے۔ دو پہلو ہیں اس کے۔ سب سے پہلا پہلو یہ بنتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ان تمام چیزوں سے واقف تھا اور اسے اس بات کا علم تھا۔ بنیادی طور پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل خود چاہتا تھا کہ یہ حملہ کریں، اور حملے کے جواب میں ہم جو ایک غزہ کی ایک پٹی ہے اس پر بھی ہم اپنا جو قبضہ ہے اسے یقینی بنا سکے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف اگر بات کریں کہ اس میں کچھ حد تک سچائی بھی پائی جاتی ہے، اور جس طرح کی یہ جو معاملہ چل رہے ہیں جس میں بتایا یہ جا رہا ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ فلسطینی جو ایک گروہ تھا جس نے حملہ کیا اسرائیل پر، وہ کافی حد تک کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی ایک تنظیم ہے، جو ایجنسیاں ہیں جس کے نیچے تمام تر ایجنسیوں کو وہ وسائل فراہم کیے جاتے ہیں جو وہ خریدتے ہیں، خود یہ آپ یہ بات کچھ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ تمام تر معاملہ کس طرح چل رہا ہے، لیکن بات ہم یہ جو کر رہے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی کو اس بات کی خبر نہ ہو، لیکن انہیں اس بات کا یہ جو ایک لاوا پکڑا تھا نا فلسطین کی عوام کے درمیان، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر یہ کام ہوا شروع تو ہم کس حد تک خطرے میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ جنگ جیتنی ہے فلسطینیوں کو تو اس میں اس کی عوام کا شامل ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ ابھی تک کے جو مناظر ہیں وہ یہی ہیں کہ 20-30 سال کی جو ایک جابرانہ قبضہ کیا گیا تھا نا ان پر، فلسطینیوں پر، یہ اسی کے جواب میں اس کی عوام نے انہیں تمام گروہوں کا ساتھ دیا۔ آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جلتی ہے کہ وہ جو گروہ جنہوں نے حملہ کیا، کیا وہ آنے والے دنوں میں جواب دیں گے، آگے جائیں گے یا بیک فوٹ پر آ جائیں گے؟ لیکن وہاں کی عوام کا اس وقت جو امتحان چل رہا ہے ناؤ اور نیور والا ہے۔ بنیادی طور پر وہاں کے جو افراد ہیں وہ اگر بچ بھی جاتے ہیں تو ان پر ایسے ظالمانہ اور ایسے ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جائیں گے کہ وہ کوشش کریں گے کاش کہ ہم تبھی آواز اٹھا لیتے۔ اور یہ بات انہیں واضح طور پر اس کا علم بھی ہے کہ اگر ہم آج نہیں نکلے تو آنے والے دنوں میں اسرائیل نے جو پہلے کیا ہے اس سے بھی کئی حد تک زیادہ کرے گا، اور وہ ریاستی سرپرستی اور عالمی میڈیا، عالمی دنیا کے سامنے کرے گا۔ اس کے پاس جواب ہوگا جی دیکھیں جی ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہم تو جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو وہاں کی عوام ہے انہیں دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ وہ اس وقت اگر لڑیں گے، لڑ کر بھی اگر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں بھی کرتے آنے والے دنوں میں بھی انہیں اسی طرح کے مظالم دیکھنے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی چانسز ہیں، ابھی تو جنگ شروعات میں ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ اس کا اسرائیل کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیں بڑے بڑے جو برانڈز ہیں ان کے جو بنیادی ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں وہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئی فون ہو گیا، یہ دوسرے موبائل کے جو بڑے بڑے ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں زیادہ تر امریکہ میں، چائنا کی ہواوے وہ اس میں موجود ہے، لیکن یہ جو لوکل کمپنیز ہیں جو بنیادی طور پر خود اپنے وجود کا خود انہوں نے اپنی برانڈ بنائی، یہ تمام تر چیزیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ سب سے زیادہ محفوظ جو ملک سمجھا جا رہا تھا نا وہ اسرائیل سمجھا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اتنی زیادہ ٹیکسز پر تمام تر جو ٹیکس لیتا تھا، جدید ٹیکنالوجی بھی انہیں فراہم کرتا تھا، اور جو ٹیکسز تھے ان میں بہت حد تک کمی کر دیتا تھا، جس سے پوری دنیا کی بڑی جو مارکیٹ ہے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہی اپنا جا کر آغاز کرتی ہے، وہیں پر بناتی ہے، انہیں کافی زیادہ فیسلٹیز بھی دے دی جاتی تھی۔ اب بنیادی طور پر یہ جو حملہ ہو چکا ہے نا اسرائیل پر، اور جس حد تک اس میں تیزی آ چکی ہے، اس کا اسرائیل کو بہت ہی زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ اگر میں بات کرتا ہوں کہ اگر یہ جنگ یہ افغانستان اس میں چلتا ہے، ایران اس میں جاتا ہے، عراق، یہ سعودی عرب حمایت کرتا ہے کہ جنگ بندی کو ختم کر دیا جائے اور یہ تمام تر چیزیں آپ آگے کارروائیاں نہ کریں اور وہ آگے کارروائیاں نہ کریں، اور اگر کوئی صلح صفائی کر کے بھی یہ معاملات ختم کیے جاتے ہیں تو یہ بات سمجھیے گا کہ اسرائیل کو اس کا ایک ناقابل جو کہہ سکے کہ اس کا جتنا نقصان ہو چکا ہے اب اس کی وہ جو نقصان ہے وہ بہت ہی اتنا زیادہ ہے کہ اسے دوبارہ ریکور کرنے میں اسے 2 سے 3 دہائیاں لگ جائیں گی، اسے دوبارہ اسی پوزیشن میں آنے میں جو اس کو کر دیا گیا اس وقت فلسطین کی جانب سے بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔